السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہجرت مدینہ۔ جب قریش کے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یثرب مدینہ والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار اور ساتھی بن گئے اور مسلمانوں کے لیے ایک بڑے اطمینان کا ٹھکانہ مل گیا، تو یہ فکر مند ہوئے اور سوچا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں سے نکل گئے تو پھر یہ لوگ وہاں اکٹھے ہو کر اپنی قوت مضبوط کر لیں گے اور جب طاقتور ہو جائیں گے تو بہت ممکن ہے کہ ہمارے اوپر چڑھائی کریں۔ اس لیے مختلف خاندان اور قبیلے کے بڑے بڑے سردار اور عقل مند لوگ ایک مقام پر جمع ہوئے۔ اس مقام کا نام دارال ندوہ تھا۔ جب کسی بڑے معاملے پر غور کرنا ہوتا تھا تو یہی جمع ہوا کرتے تھے۔ معاملہ پیش ہوا، لوگوں نے مختلف رائے دی۔ کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زنجیریں میں باندھ کر گھر میں بند کر دو۔ کسی نے کہا کہ ان کو یہاں سے کسی دور ملک کی طرف نکال دیا جائے۔ ابو جہل نے کہا سب قبیلے سے ایک ایک آدمی لیا جائے اور وہ سب مل کر ایک ساتھ محمد پر حملہ کرے تاکہ ان کے خون کی ذمہ داری سب قبیلوں پر آ جائے۔ تو بنو ہاشم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے ہیں، اتنے قبیلوں سے لڑنے کی ہمت نہیں کر سکیں گے۔ اسی بات پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر مل گئی۔ اب اللہ کے حکم سے یہاں سے مدینہ جانے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ پہلے اپنے خاص دوست اور ساتھی حضرت ابو بکر کو اپنے اس ارادے کی خبر دی، پھر حضرت علی کو سمجھایا کہ میرے پاس مکے کے فلاں کی امانتیں رکھی ہوئی ہے، میرے جانے کے بعد تم ان سب کو دے دینا، اس کے بعد تم بھی چلے آنا۔ ادھر قریش کے سردار ایسے نوجوانوں کو چن چن کر مقرر کر رہے تھے جو اس ناپاک فیصلے پر عمل کریں۔ ایک رات ایسے نوجوانوں نے ننگی تلواروں کے ساتھ اللہ کے رسول کے گھر کو گھیر لیا۔ ناکے پر آدمی بیٹھ گئے کہ کسی طرف سے بھی نکل کر بھاگ نہ سکے، اور جب سو جائیں تو ان پر اچانک ٹوٹ پڑے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ سب کے سب عین وقت پر سو گئے۔ ان سب کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا۔ اللہ کے نبی اپنے بستر پر حضرت علی کو سلا کر اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ان کے سامنے سے نکل گئے۔ کسی نے بھی آپ کو نہیں دیکھا۔ حضرت ابو بکر کے مکان پر آئے جو پہلے ہی سے آپ کے منتظر تھے۔ دونوں ایک ساتھ مکے سے نکل پڑے اور سور پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے۔ اس غار میں دونوں حضرت 3 روز تک رہے۔ حضرت ابو بکر کی صاحبزادی حضرت آسمہ رضی اللہ عنہا رات کے اندھیرے میں وہاں کچھ کھانا پہنچا دیا کرتی تھی۔ صبح کو جب ان نوجوانوں کی آنکھیں کھلی تو حضرت کے مکان کی طرف لپکے، مگر دیکھا تو علی رضی اللہ عنہ سو رہے ہیں۔ جس کی تلاش تھی اس کا پتہ نہیں۔ بڑا اجلے، غصہ ہوئے، مگر سب بیکار۔ اعلان کر دیا کہ جو محمد اور ابو بکر کو گرفتار کر لائے یا ان کا سر کاٹ کر لے آئے گا، اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ انعام کے لالچ میں بہت سے لوگوں نے تلاش کرنے کی کوشش کی۔ کچھ لوگ غار کے قریب پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر حضرت کی محبت میں کچھ فکر مند ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
3 دن کے بعد چوتھے روز اس غار سے نکلے۔ ایک بھروسے کے کافر کو راستہ بتانے کے لیے اجرت پر پہلے ہی سے مقرر کر لیا تھا۔ وہی عام راستے سے ہٹ کر راستہ بتاتا ہوا ان دونوں کو لے چلا۔ مدینہ سے پہلے آپ قباء میں پہنچے۔ یہ مدینہ سے 3 میل پر ایک گاؤں ہے۔ یہاں 14 روز تک آپ کا قیام رہا اور اسی 14 روز کے درمیان آپ نے وہاں ایک مسجد بھی بنائی جس کی تعریف قرآن میں بھی ہے۔ مدینہ کے لوگوں کو آپ کی آمد کی اطلاع ہو چکی تھی۔ بڑی بے چینی سے وہاں انتظار ہو رہا تھا۔ جب مدینہ کی آرزو پوری ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری وہاں پہنچی تو ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ حضور ہمارے یہاں ٹھہرے۔ بعض لوگوں نے تو آپ کی اونٹنی کی نقل تھام لی اور اپنے گھر کی طرف موڑنا چاہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہیں یہ بیٹھ جائے گی۔ چنانچہ یہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرنا منظور فرمایا۔ نبوت کے 13ویں سال 37 صفر کو آپ مکہ معظمہ سے روانہ ہوئے تھے اور 12 ربیع الاول کو یثرب پہنچے اور آج ہی سے اس کا نام مدینہ النبوی ہو گیا، جس کو مختصراً مدینہ کہا جاتا ہے۔ نبوت کے بعد تقریباً 13 سال آپ مکہ میں رہے۔ مکہ سے روانگی کے وقت آپ کی عمر 53 برس کی تھی۔